گے. پتھر جل رہا ہے, زمین آگ اگل رہی ہے, سورج آگ برسا رہا ہے, لیکن ایسے عالم میں نہ حضرت ابراہیم شکایت کر رہے ہیں, نہ حضرت اسماعیل شکوہ کر رہے ہیں, بلکہ بے خود ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. یقیناً جب سینے میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے تو دنیا کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. یا خود ہی سر پٹک کر کے جو ہے عاجز آ جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مصطفیٰ زندہ آباد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. بہرحال خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا. اب یہاں پہ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا غور کیجئے گا. پوری دنیا اللہ کی, پوری دنیا اللہ کی, ہندوستان بھی اللہ کا, شام بھی اللہ کا, مصر بھی اللہ کا, روم بھی اللہ کا, گنگ و جمن کی وادیاں بھی اللہ کی, کشمیر بھی اللہ کا. کہیں بھی حکم دیتا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا؟ کہیں بھی بنا سکتا تھا, لیکن نہیں, یہ رب کا انتخاب ہے کہ میرا گھر بنے گا تو اس سرزمین پہ بنے گا جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں, جہاں ہریالی نہیں, جہاں تازگی نہیں, جہاں پانی نہیں, جہاں زندگی کی بہاریں نہیں. یہ رب کا کرم ہے, جسے چاہے چن لیتا ہے, جسے چاہے پسند کر لیتا ہے. اس کی پسند پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں. وہ اپنی رحمتوں کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کر لے, یہ اس کا کرم ہے, کسی کو اعتراض کا حق نہیں. اس لیے آج جب جو ہے تعمیر کا, جب عبادت کی باری آتی ہے, طواف کعبہ کی باری آتی ہے, تو کوئی ملک شام نہیں جاتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, کہیں اور نہیں جاتا ہے, اسی سرزمین پہ جاتا ہے جس سرزمین پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اس لیے کہ ہم کو ہریالی نہیں دیکھنا ہے, رب کی رحمتیں کہاں برس رہی ہیں وہاں ہم کو جانا ہے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جسے چاہے پسند فرما لے, یجتبی الیہ من یشاء, جسے چاہے انتخاب کر لے, کسی کو اعتراض کا حق نہیں. ایسے بندوں میں بھی جس کو چاہے پسند فرما لے, چاہے امیر کو پسند فرما لے, چاہے غریب کو پسند فرما لے, چاہے مفلس کو پسند فرما لے, چاہے قلاش کو پسند فرما لے, چاہے نانے شبیرہ کا جو محتاج ہو اس کو پسند فرما لے. یہ رب کی عطا ہے, جسے چاہے پسند فرما لے, کسی کو اعتراض کا حق نہیں. واہ, سبحان اللہ, سبحان. اور آگے ذرا سوچیں, تو اللہ کی عطا ہے. اب اس کے بعد خانہ کعبہ تعمیر ہو, مکمل ہو گیا. اب جب مکمل ہو گیا تو رحمت رب ساون بھادوں کی طرح برسنے کے لیے تیار ہے. رب کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. حکم ہوتا ابراہیم مانگ لو جو مانگنا چاہو, تم نے وعدہ پورا کر دیا, تم نے حق ادا کر دیا, تم نے اس سرزمین پہ کعبہ کی تعمیر کر دیا. تو اب یہ بتلائیے, ہمارے یہاں بھی دستور یہی ہے نا, جب مزدور کام پورا کر لیتا ہے تب اس کو مزدوری دی جاتی ہے, انعام دیا جاتا ہے, جو مانگتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اب بتلائیے, حضرت ابراہیم نے اس جلتی ہوئی دھوپ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. چند لمحوں میں تو ہوا نہیں ہوگا, مہینوں لگے ہوں گے, پتھر تراشا گیا ہوگا, گارے بنائے گئے ہوں گے, پھر اوپر جو ہے تعمیر کرنے کے لیے ایک زمانہ لگا ہوگا. 2 ہی لوگ ہیں, پانی کی بھی تلاش ہوئی ہوگی, کیسے کیسے تعمیر کیا گیا ہوگا وہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل ہی سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ دینے کا وقت آ گیا اور حضرت ابراہیم کے مانگنے کا وقت آ گیا. اب یہی پہ ٹھہر جائیے, یہ سوچئے کہ اگر کبھی مانگنا ہو تو کیا مانگے. باری آ جائے سوال کرنے کی تو سوال کیا کیا جائے, کیا رب سے مانگا جائے. اب ایک چیز یہ بھی سن لیجئے, ایک مشورہ, کیونکہ ہم تو بیوقوف ہیں, ہوشیاری نہیں ہے زیادہ, لیکن ایک مشورہ ہے, علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے کچھ شعور ہے. سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ کبھی آپ کوئی نیک کام کریں تو اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں. آپ نے مدرسہ بنوا دیا, یہ نہ سوچیں میرا کمال ہے. آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی, یہ نہ سوچیں کہ میرا کمال ہے. آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ میرا کمال ہے.
آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ میرا کمال ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ میرا کمال ہے. آپ علم دین کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا کمال ہے، بلکہ دماغ میں یہ بسا لے کہ میرے رب کا فضل ہے. واہ وہ مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ کام کر لیتا. یہ رب کا اگر فضل نہ ہوتا تو میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا. رب کا کرم نہ ہوتا تو عمرہ کے لیے نہ جا پاتا. رب کا کرم نہ ہوتا تو حج کے لیے نہ جا پاتا. رب کا کرم نہ ہوتا تو زکات نہ دے پاتا. رب کا کرم نہ ہوتا تو میں نماز پنجگانہ نہ پڑھ پاتا. رب کا کرم نہ ہوتا تو میں شریعت کی پابندی نہ کرتا. یہ جو ہو رہا ہے یہ رب کا کرم ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کو اپنی طرف کبھی منسوب نہ کریں گے. اپنی طرف اگر آپ نے منسوب کر لیا تو اس مال کے اندر سڑن پیدا ہو، بدبودار ہو گیا. قبولیت تو بہت دور کی بات، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. جہاں ہم پیدا ہو گیا، انا پیدا ہو گیا، تو کوئی چیز آپ اپنا کمال نہ سمجھیں. جب بھی آپ سے کوئی نیک کام ہو، جب بھی کوئی اچھائی ہو جائے، جب بھی شریعت پر چلنے کا موقع ملے تو یہ سوچیں یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی نوازشیں ہیں کہ مجھ جیسے جاہل آدمی کو، مجھ جیسے کمزور آدمی کو، مجھ جیسے ان پڑھ آدمی کو، مجھ جیسے لاچار آدمی کو اس نے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ میرے رب کا کرم ہے. اگر میرے رب کا کرم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس راستے پہ نہیں چلتا. یہ میری بات سمجھ میں آ بے گئی؟ شک